مفتی شمائل صاحب کا ڈیبیٹ ہوا ریسنٹلی، اس کا عقیدہ درست نہیں ہے، ہم اس کو نہیں مانتے۔ کوئی بھی نہ جنت کا کوئی ٹھیکیدار ہے اور نہ کوئی دین کا ٹھیکیدار ہے۔ کسی انسان کو اس نظریے سے دیکھنا کہ یہ جنتی ہے یہ جہنمی ہے، یہ ایک مسلم کا کام نہیں ہے۔ اگر کوئی بندہ میتھمیٹیکل ایکویشن قرآن میں سے نکال رہا ہے، وہاں پہ پھر کیوں روکا جاتا ہے؟ اس کو کہتا ہے کہ اس سے آپ کو علم نہیں حاصل کرنا ہے۔ ٹیکس نے کہا کشمیر میں بعض جن کو ہم علماء کہیں گے، انہوں نے تعویلات غلط کی ہیں، قرآن اور حدیث کی تعویل کر کے کچھ ایسے اعمال لوگوں میں رائج کیے ہیں۔ ایک جنت میں جائے گا، میجارٹی آف ٹائم فرقے والے یہی کہتے ہیں کہ وہ ایک ہم ہی ہے۔ کسی کے دعویٰ کرنے سے اس کا جنتی ہونا ثابت نہیں ہوگا۔ اس سماج میں عام لوگ جو ہیں وہ سب کو مفتی قرار دیتے ہیں۔ الگ الگ مکاتب فکر کے لوگ اور بڑے بڑے، یہاں تک کہ بڑے بڑے عالم میجورٹی آف ٹائمز ایسا کہتے کہ فلاں فرقے کے بندے کو میں نہیں مانتا۔ ہر کسی فرقے میں کچھ نہ کچھ خامیاں ہیں، ٹھیک ہے، اور ان خامیوں کو دور کرنا، کسی کو کافر قرار دینا، جنت کے ٹھیکیدار خود بننا، دین کو کتنا نقصان ہے اس کی وجہ سے۔ کسی نے قرآن کے بارے میں کچھ کہہ دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں کچھ کہہ دیا، نبی علیہ السلام کے بارے میں کچھ کہہ دیا، تو ہم اس پہ بھی کفر کا فتویٰ لگا دیتے ہیں۔ ہر ایک مسلک دین کی طرف نہیں بلاتا، وہ اپنی مسلک کی طرف بلاتا ہے۔ جو بھی مسالک یہاں ہیں اس ٹائم کام کر رہے ہیں، وہ ان کی غلطی ہے، وہ خطا پہ ہے۔ اتحاد کرنے میں سب کو اپنی انانیت چھوڑنی پڑتی ہے۔ انانیت کا مطلب اپنا بڑا پن، پر اپنے آپ کو مٹانا بھی پڑے گا۔ میں کسی جماعت کے ساتھ منسلک ہوں، میں کسی فرقے کے ساتھ منسلک ہوں، تو اتحاد کرنے میں اس فرقے کو چھوڑنا پڑے گا، اس فرقے کے نام کو بھی ختم کرنا پڑے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یو آل نو کہ کشمیر میں یا ہماری سوسائٹی میں آج کل کفر کے فتوے ہر کسی پہ لگتے ہیں، اور فتویٰ بازی اور تنقید اور کرٹیسزم، چاہے وہ عالم حضرات کی طرف سے ہو، مفتی حضرات کی طرف سے ہو، یا عام نفری کی طرف سے ہو، آج سمجھیں گے کہ فتویٰ کب لگانا چاہیے اور کیوں لگانا چاہیے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے شیخ استاد محترم شیخ جنید المدنی۔ شیخ صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا خوش آمدید کرتے ہیں ایم جے پوڈ کاسٹ میں نئے سیٹ کے ساتھ۔ بارک اللہ فیک۔ کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ بڑی دیر بعد آئے، کیسا لگ رہا ہے آپ کو میرے ساتھ؟ نہیں تو جب بنائے تو آئے۔ ہم تو ہمیشہ کوشش کرتے ہیں آپ کو بلانے کی، الحمدللہ کافی زیادہ مستفید ہوتے ہیں لوگ آپ کے پوڈ کاسٹ سے، ہمیں بہت اچھا فیڈ بیک ملتا ہے نوجوانوں کی طرف سے۔ الحمدللہ آج ایک اچھے ٹاپک پہ بات کریں گے، چونکہ آپ جانتے ہو جو ہمارے کشمیر کے حالات ہیں، ہم تھوڑا سا اس کو ایلابریٹ کرتے ہیں۔ کشمیر میں جو ہم مکاتب فکر دیکھ لیں، ہر ایک مکاتب فکر اپنی لیول پہ اچھا کام بھی کر رہا ہے، ہم تنقید کسی کو نہیں کریں گے، اور الحمدللہ کوشش کریں گے کہ ایک جو ہے نا نارمل ماحول میں چیزوں کو حل کی جائے۔ میرا سب سے پہلا کوسچن آپ سے یہ رہے گا کہ فتویٰ بازی جو ہے یہ کام کس کا ہے؟ کون فتویٰ دے گا، کب دے گا، کیوں دے گا، اور کس کا فتویٰ ہم پکڑیں، کب پکڑیں، کیوں پکڑیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، وبعد۔ چونکہ آپ کا جو سوال ہے وہ ہے فتویٰ بازی، سب سے پہلے ہم جب دیکھتے ہیں فتویٰ بازی جب ہم کہیں گے تو یہ ہمارے ذہن میں سیدھی سی بات آ رہی ہے کہ وہ لوگ ہیں جن کا کام نہیں ہے فتویٰ دینا، کیونکہ فتویٰ دینے والوں کا جو کام ہے وہ ہمارے علماء حضرات ہیں، مجتہدین ہیں، مفتیان کرام ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ جب ہر ایک آدمی جو ہے جو اس کا اہل نہ ہو،
یعنی فتوے کا اہل جو نہ ہو، جب ان لوگوں سے جب فتوے بازی آتی ہیں تو ان کے فتوے میں وہ ساری چیزیں نہیں دیکھنے کو ملتی ہیں جو ایک مفتی کا جو کام ہے کہ کس کو یعنی کب اور کیسے. کیونکہ اکثر چیز پہلے ہمیں یہ دیکھنی ہے کہ کیا ایک عام مفتی جو ہے یعنی جو مجتہد کہلاتا ہے وہ کب ایک مومن مسلمان جو اپنے آپ کو کہتا ہے جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اقرار کرنے والا ہے، تو کب اس بندے کو کافر قرار دیا جائے گا یا مرتد قرار دیا جائے گا. تو اس سلسلے میں سب سے جو پہلی بات میں کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارا جو معاشرہ ہے، ہمارا جو سماج ہے، اس سماج میں عام لوگ جو ہیں وہ سب کو مفتی قرار دیتے ہیں. یعنی جو بھی ممبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر چڑھ گیا اور اس نے واعظ و نصیحت شروع کر دی، خطبہ جمعہ دینا شروع کر دیا، تو ہمارے عوام کے ذہن میں یہ ہے کہ یہ مفتی ہے. تو اس سے باہر نکلنے کے لیے میری سب سے پہلی گزارش یہ ہے کہ سب سے پہلے خاص کر نوجوان طبقہ جو ہے اس سے یہ عام نصیحت اور وصیت کے طور پر کہنا چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے ہمیں دیکھنا ہے کہ مفتی کا حق کس کو ہے. تو مفتی کا حق شرعی طور پر جس کو ہم مفتی کہیں گے وہ جس کو علم شریعت، قرآن اور سنت اور اس کے ساتھ فقہ اور اس کے ساتھ ساتھ وہ مجتہد کہلاتا ہو. اجتہاد ہم اس کو کہیں گے مجتہد، یعنی جو قرآن اور سنت سے مسائل کو استنباط کرتا ہو، استخراج کرتا ہو، یعنی قرآن اور سنت. کیونکہ آج کل کے دور میں جو جدید مسائل ہمارے سامنے آتے ہیں جن کو ظاہراً ہمیں قرآن اور سنت میں وہ مسائل نظر نہیں آتے ہیں، تو ان پہ اس کی نظر ہونی چاہیے کہ وہ ان مسائل کو اجتہاد کرنے کے بعد قرآن اور سنت کے تابع جب وہ فتویٰ دیتا ہے تو اس کو ہم مفتی کہیں گے. تو لہٰذا یہ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اس کو قرآن اور سنت اور خاص کر لغہ العربیہ اور اس کے ساتھ ساتھ فقہی مسائل جو ہے ان پہ اصول فقہ وغیرہ ہے اس پہ نظر ہو، تو اس کو ہم حتی الامکان کوشش کریں گے کہ اس کا فتویٰ جو ہے وہ قابل قبول ہو. ہر ایک آپ نے جیسے بات کہا ہر ایک انسان مفتی نہیں ہے، ٹھیک ہے. اب الگ الگ مکاتب فکر کے لوگ اور بڑے بڑے یہاں تک کہ بڑے بڑے عالم کبھی کبھی یا میجورٹی آف ٹائمز ایسا کہتے کہ فلاں فرقے کے بندے کو میں نہیں مانتا، فلاں عالم کی بات میں نہیں مانتا. حالانکہ آپ کسی سیکٹ کے بندے کو دیکھ لو، اس نے اپنے 11-12 سال گزارے ہوتے ہیں دین کا علم حاصل کرنے میں، اور یہاں سے ایک اور فرقے کا بندہ ہے، فرقے کا عالم ہے، اس نے بھی 11-12 سال علم حاصل کیا ہوتا ہے. دونوں کا علم وسیع ہوتا ہے. میں یہاں پہ آپ سے جاننا چاہوں گا کہ ایک ایسا عالم، ایک ایسا مفتی کہہ دو آپ، جس نے اپنے 11-12 سال گزارے اور پھر دوسرے سیکٹ کا بندہ، دوسرے سیکٹ کا مفتی عالم ایسے جو ہے نا باتیں کرتا ہے اور عام لوگوں میں بھی یہی چیزیں پھیلاتا ہے کہ ہم فلانے کے بات نہیں مانتے. میں آپ کو ریسنٹلی بتاتا ہوں، مفتی شمائل صاحب کا پوڈ کاسٹ ہوا، یہ ڈیبیٹ ہوا ریسنٹلی، تو کچھ جو ہے نا کچھ میں نے بات سنی کہ اس کا عقیدہ درست نہیں ہے، ہم اس کو نہیں مانتے. اس نے جو کام کیا ہمیں کیا، جب تک آپ کا عقیدہ درست نہیں ہے ایسا کام کس لیے. تو ان چیزوں سے، ان اختلافات سے آپ کس طرح نوجوانوں کو کیا میسج دو گے؟ سب سے پہلے یہ جو آپ نے بات کی کہ کس کا سننا چاہیے اور کس کا نہیں سننا چاہیے، اس کے لیے سب سے پہلی چیز جو ہے وہ راسخین فی العلم جو ہے وہی صلاح دیں گے. کیونکہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہم جو طالب علم ہیں، اپنے آپ کو ہم طالب علم ہی کہیں گے، تو طالب علم جو ہے ایک دوسرے پہ نقد کرتا ہے، ایک دوسرے پر تنقید کرتا ہے. اور جب ہم، کیونکہ کچھ مسائل ایسے ہیں جن کو ہم اختلافی مسائل، فروعی مسائل میں اختلاف ہو سکتا ہے. فروعی مسائل کا مطلب یہ ہے کہ جو ہمارے عبادات ہیں، معاملات ہیں، تو ان میں کچھ چیزیں جو ایسی ہیں، کیونکہ کچھ حدیث کی رو سے، فقہ کی رو سے
کچھ چیزیں ہمارے میں اختلاف کا باعث بنتی ہیں، مگر یہ اختلاف کا باعث جو ہے یہ اس کے جہنمی اور جنتی ہونے پر وہ سرٹیفکیٹ نہیں ہے۔ یعنی ایک بات میں یہاں کہنا چاہتا ہوں کہ بعض علماء جو ہیں وہ رفع الیدین کے قائل ہیں، ٹھیک، اور بعض علماء جو ہیں وہ رفع الیدین کے قائل نہیں ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ سنت کا معاملہ ہے، رفع الیدین کرنا ہمارے نزدیک سنت ہے۔ اب جو انسان رفع الیدین نہیں کرتا ہے یا وہ رفع الیدین کر کے نماز نہیں پڑھتا ہے، تو اس کے یعنی اس کا یہ نظریہ اس کو رکھنا کہ اس کی نماز ہی قبول نہیں ہوگی، تو اللہ بچائے اس کو جہنم میں داخل کیا جائے گا، اس نے یہ اس عمل کو چھوڑا ہے۔ تو ان چیزوں سے بچا جائے۔ تو رہی وہ بات کہ جس طریقے سے آپ نے عقائد کے بارے میں بات کی، کیونکہ اصل چیز ہے فیصلہ عقائد پہ ہے، یعنی فیصلہ جو ہے وہ عقیدے کی بنیاد پر ہے۔ عقیدہ ہم کہیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید جو ہے، الوہیت جس کو ہم کہتے ہیں، اس میں کسی کو شریک نہ کرنا۔ اگر اس نے کوئی ایسا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ صفات و اسماء میں وہ شریک کر رہا ہے، تو ہم یہ کہیں گے کہ اس کا عقیدہ صحیح نہیں ہے، اور جو عام لوگ ہیں جن کو اس کے بارے میں علم نہیں ہے اور وہ ان کی باتوں میں آ کر ممکن ہے کہ اس کا عقیدہ بگڑ سکتا ہے۔ اس اعتبار سے اگر کوئی عالم کسی دوسرے عالم سے عقیدے کے معلومات ہونے کے بعد، ایک تو یہ ہے نا، ہم کہتے ہیں کہ یہ اس فرقے کا آدمی ہے، اس کا عقیدہ صحیح نہیں ہے، حالانکہ ہمیں اس کے عقیدے کے بارے میں معلومات نہیں ہے۔ ہاں، جب معلومات ہو جائے اور کسی عالم کے ذریعے سے ہو، خود ہی ہم اپنی طرف سے اس کا عقیدہ صحیح اور غلط نہیں قرار دیں گے، بلکہ اگر کوئی عالم، راسخ عالم جو ہے، وہ اس کا ریکومنڈ کرے کہ ان علماء کے سننے سے، کیونکہ ان کے عقائد میں بگاڑ ہے اور ان کا عقیدہ جو ہے وہ قرآن اور سنت، خاص کر اہل سنت والجماعت کے تابع نہیں ہے، تو ان سے اپنے آپ کو نوجوان جو ہیں بچائیں۔ تو یہ ان کے کہنے پر جو راسخین فی العلم ہیں تو وہ کسی حد تک بچا سکتے ہیں۔ باقی رہی بات جو آپ نے کہا کہ شمائل ندوی صاحب نے جو کام کیا ہے، کیونکہ دیکھیں ہر ایک انسان جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے اپنے ذریعے سے کام لیتا ہے، کیونکہ یہاں اسلام میں سب سے بڑے جو تھے تاتاری، جن کو کہتے ہیں، ابن تیمیہ کے خلاف جنہوں نے لڑا، اور تاتاریوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام لانے کے بعد بہت زبردست کام لیا، اور اسلام کی معاونت اور نصرت میں ان نے بہت بڑا ان کا ہاتھ ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طریقے سے شمائل ندوی صاحب نے دنیا کے سامنے یہ واضح کر دیا، ان لوگوں کے یعنی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا وجود نہیں مانتے ہیں اور اس کائنات کو ایسے ہی چلاتے ہیں، تو ان کے اس بیان سے یا ان کے اس ڈیبیٹ سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ نوجوان طبقے میں کہ ہمارا جو عقیدہ ہے، ہمارا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں ذہن ہے، تصور ہے، تو وہ تصور جو ہے ان نے اس کو واضح کیا ہے۔ تو اس اعتبار سے ان کی بات جو ہے قابل اعتماد ہے، قابل قبول ہے، تو اس سے کسی کو اختلاف نہیں ہونا چاہیے۔ اچھا، دیکھیں شیخ صاحب، عقیدے کی بات کی یہاں پہ ہم نے، مجھے یہ بات جاننی ہے اور نوجوانوں کو بھی جاننی ہے۔ کوئی انسان ہے، بہت اچھا کام کیا اس نے، اصول دعویٰ میں میرے خیال سے اخلاص سب سے پہلے آتا ہے، دعوت کے فیلڈ میں اخلاص نمبر 1 پہ۔ مجھے یہ بتا دیں کہ ایک عالم جو کسی کا عقیدہ ظاہر کرتا ہے، عالم کو کس طرح اپروچ کرنا ہے؟ فار ایگزامپل کوئی بندہ ہے، ایکس بندہ ہے، اس کا عقیدہ غلط ہے، اور پہلے تو ہم یہ دیکھیں گے نا کہ اس کے عقیدے غلط ہونے سے عوام کو کتنا نقصان مل رہا ہے، ٹھیک ہے؟ میرے خیال سے، مجھے کریکٹ کیجئے گا، میں ایک جو ہے نا فلسفہ باندھ رہا ہوں یہاں پہ۔ پہلے تو ہم یہ دیکھیں گے نا کہ ایک اس ایکس بندے کے غلط عقیدے سے عوام میں کتنا نقصان پھیلا رہا ہے۔ سیکنڈلی ہم دیکھیں گے کہ اگر پھیلا رہا ہے تو پھر اس کو اپروچ کرنا ہے نا، پھر اس کے بارے میں بات کرنی ہے۔ تو ایک عالم کا کیا رویہ ہونا چاہیے، یا ایک مسلمان جس کو اللہ تعالیٰ نے انفلوئنس دیا ہوا ہے یا لوگ اس کو بہت سنتے ہیں، تو اس کا اپروچ کیا ہونا چاہیے کسی ایسے شخص کے متعلق جس کا عقیدہ درست نہیں ہے، یا جس کا یہ کام عقیدے کے لحاظ سے درست نہیں ہے؟ سم ٹائمز ہم 0 سے ملٹیپلائی کر دیتے ہیں ساری چیزوں کو، مطلب کیا طریقہ کیا ہے؟ سب سے پہلے یہ دیکھیں، عقیدہ ایک ایسی شے ہے
جس کے بارے میں اللہ اور اس بندے کے حالات ہیں، یعنی عقیدہ کا ظاہر ہونا۔ میں ایک مثال دوں گا، مثال کے تو ہم کسی مسجد میں جائیں، نماز پڑھ رہے ہیں، ایک امام صاحب ہے وہ نماز پڑھا رہا ہے، تو ہم نے اس کے پیچھے نماز پڑھی، تو اب کوئی آدمی یہ کہے کہ اس کا عقیدہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ ہم تو اس کو جانتے نہیں ہیں، ہمارا اس کے بارے میں کوئی علم نہیں ہے، اور ہمیں اتنا معلوم ہے کہ یہ اہل سنت والجماعت میں شامل ہے، اس جماعت کا بندہ ہے، اور اس کے پیچھے ہم نماز پڑھ لیتے ہیں۔ اب جس کے بارے میں یہ چیز آ جائے کہ وہ اس عقیدے کی تشہیر کرتا ہے، جو عقیدہ قرآن و سنت کے مخالف ہے، اور جو عقیدہ اہل سنت والجماعت کے مخالف ہے، اس عقیدے کی تشہیر کر رہا ہے، اور اس عقیدے کی تشہیر کرنے میں وہ لوگوں کو اپنی طرف راغب کر رہا ہے، کیونکہ عقیدے کی بنیاد پر لوگوں کو وہ راغب کرتا ہے، اپنے عقیدے، باطل عقیدے کی بنیاد پر وہ لوگوں کو دعوت دے رہا ہے۔ تو اس تناظر میں ہمیں اس کی اگر اچھائیاں بھی ہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے پہلی چیز جو آپ نے کہا کہ اخلاص، نیت جو ہے، نیت کے ساتھ ساتھ عقیدے کی بنیاد پر ہی فیصلہ ہوتا ہے۔ اگر اس نے کوئی اچھا کام بھی کیا ہے، ہم اس کے اچھے کام کو رد نہیں کرتے ہیں، اس کے اچھے کام کو برا نہیں کہیں گے، اس کا معاملہ جو ہے ہم چھوڑیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ پر۔ تو مگر ظاہری طور پر جب ہم فتویٰ لگاتے ہیں تو ظاہری طور پر یہی چیز ہمیں سامنے رکھ کے کرنا ہے فیصلہ، کہ اگر اس کے عقیدے سے باطل عقیدہ تشہیر ہو رہا ہے، اس کی تقریر اور تحریر سے باطل عقیدے کی ترویج ہو رہی ہے، اس کے خطاب اور وعظ و نصیحت سے نوجوان طبقہ جو ہے وہ باطل عقیدے کی طرف جا رہا ہے، تو پھر ہم پر واجب ہے، ہم پہ فرض ہے، تو ان کو اپنے نوجوان طبقے کو اس سے روکیں، اور ان سے جو ہے تحذیر کریں، اور اتنا ہی نہیں بلکہ میں کہتا ہوں کہ ایک امت مسلمہ ہونے کے ناطے وہ ان علماء کی گرفت کرے، یعنی ان علماء سے ان علماء کو سامنے لائیں، اور ان علماء کا جو عقیدہ ہے جس کے بارے میں وہ غلط باطل عقائد پھیلا رہے ہیں، ان کو تصحیح کی جائے، ان کی نصیحت و وصیت کی جائے۔ ایک اور مسئلہ ہے کہ اگر کوئی بندہ شرک میں مبتلا ہے یا کسی بدعت میں مبتلا ہے، تو ہمارے یہاں کشمیر میں کیا ہوتا ہے، اس کو سیدھا کافر قرار دیا جاتا ہے کہ یہ کافر ہے، تو مطلب وہ جنت کے ٹھیکیدار بن جاتے ہیں خود ہی۔ دیکھیں، سب سے پہلے ہمیں دیکھنا ہے کہ تکفیر ہوتی کیا ہے، یعنی اگر ہم کسی کو کافر قرار دے رہے ہیں، کسی کو مرتد قرار دے رہے ہیں، تو اس کے لیے کچھ اصول ہیں، کچھ ضابطے ہیں۔ ایک ہے تکفیر معین، دوسری ہے تکفیر مطلق۔ تکفیر مطلق یہ ہے کہ ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ تبارک و تعالیٰ شرک کا جو گناہ ہے، اس گناہ کے بغیر جو باقی گناہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو چاہے تو معاف کرے، چاہے تو سزا دے۔ اب یہ جو شرک کا معاملہ ہے، اس کو ہم کہیں گے اس نے مشرکانہ کام کیا، اس نے مشرکانہ عمل کیا، ٹھیک ہے، تو اس کو ہم مطلقاً اس کفر میں داخل کریں گے، کسی کو معین نہیں کریں گے یہ بندہ کافر ہے، اس نے فلان جگہ ایسا کیا، اس نے یہ کی، اس کو ہم کہتے ہیں کفر مطلق۔ دوسرا ہے کفر معین۔ کفر معین ہم اس کو کہتے ہیں کہ اگر کسی آدمی نے یہ کام کیا، شرک کی، اس شرک کی وجہ سے اس کو ہم کافر قرار دیں۔ تو یہاں معاملہ جو ہے کشمیر کا جو ہم معاملہ لیتے ہیں، اس پہ اکثر یہاں جو لوگ ہیں وہ اسی چیز پر فتویٰ لگاتے ہیں، یہ قبروں کے پجاری ہیں، یہ اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کو بھی مانتے ہیں۔ تو سب سے پہلی چیز جو ہے، اس کے کچھ اصول ہیں کہ ہم کافر، کسی کو اگر کافر قرار دے رہے ہیں تو اس میں ہمیں کیا دیکھنا ہے؟ سب سے پہلی چیز علم، اپنا علم نہیں، اس کا علم، کس کا؟ یعنی جو انسان، جس انسان پر ہم فتویٰ لگا رہے ہیں، یہ ایسا تو نہیں ہے کہ یہ جہالت کی وجہ سے کر رہا ہے، یعنی یہ بندہ جو ہے یہ اگر شرک میں مبتلا ہے
یہ ان کاموں میں مبتلا ہے جو کفریہ کام ہے. ایسا تو نہیں ہے کہ اس کو علم ہی نہیں ہے, صحیح. یہ جہالت ہے, اور جہالت کی وجہ سے کوئی ایسا کر رہا ہے تو اس کو کافر معین نہیں قرار دیں گے, اس کو کفر کا فتویٰ نہیں لگے. سب سے پہلے علم کی بات, یعنی اس کے پاس علم ہی نہیں ہے, وہ جہالت میں مبتلا ہے. اور جیسا کہ اکثر ہمارے کشمیر میں ہم بزرگوں کو جب دیکھتے ہیں, بزرگوں سے جب بات ہوتی ہے, ان کو ایسا ہی پڑھایا گیا ہے, یا ان کو اسی طریقے سے اسلام کی جو شکل ہے وہ ایسے ہی دی گئی ہے کہ یہ بزرگوں کی عزت ہے, ان کے ساتھ ان کی توقیر ہے. تو اس اعتبار سے ہم کہیں گے کہ یہ جہالت ہے, اور جہالت کی وجہ سے کسی نے اگر یہ کام کیا یا عمل کیا تو اس کو کافر نہیں قرار دیں گے. پہلی چیز یہ ہے. دوسرا چیز ہے کہ عمدن اور قصدن کرنا. عمدن اور قصدن کی میں آپ کو بات بتاتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی جو ہے, ایک بندہ جو ہے وہ کہ کوئی اس کو زبردستی کلمہ کفر کہہ رہا ہے, کوئی انسان ہے زبردستی اس کو کفریہ کلام کہنے کے لیے کہہ رہا ہے, شرکیہ کلام کرنے کے لیے کر رہا ہے, تو اس میں قرآن ہے کہ اگر اس کا دل جو ہے ایمان پر مطمئن ہے, اور اگر اس کو زبردستی کوئی کفریہ کلام, کفریہ جملہ کہنا پڑا, کفریہ کلام کہنا پڑا, تو وہ عند اللہ معذور ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک وہ اس کو معاف کیا جائے گا, یعنی وہ اس پہ پکڑ نہیں ہوگی. تو اگر کسی نے زبردستی, میں یہاں پہ آپ کو روکنا چاہوں گا کہ اگر کسی شخص کو کہہ دیا عمدن قصدن بلانے کی کوشش, لیکن وہ نہیں بولے, وہ نہ بولے, مطلب اس کی جان پہ آئی ہے, وہ بتاتا ہوں میں, اسی میں بتا رہا ہوں. تو حدیث ہے کہ آپ کو شرک کے بارے میں ہے کہ اگر آپ کو قتل کیا جائے او حرکتا, یا آپ کو جلایا جائے, اس کے باوجود یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرک نہ کرنا, اس کو ہم کہتے ہیں عزیمت. یعنی ہمارے سامنے دو معاملے ہیں. ایک معاملہ یہ ہے کہ کسی کو قتل کی دھمکی دی جا رہی ہے, اس کے سامنے جان کا خطرہ ہے, اب اس نے وہ کفریہ کلام کہہ دیا, تو قرآن ہے کہ اس نے کفریہ کلام کہا ہے, دل مطمئن ہے, تو یہ اس کے لیے جائز ہے. ٹھیک. اور جب ہم حدیث کی طرف آتے ہیں, حدیث میں ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ اگر آپ کو قتل کر دیا جائے اور آپ کو جلایا جائے, آگ میں ڈالا جائے, تب بھی اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا. اس کو ہم کہتے ہیں عزیمت. یعنی اگر کوئی انسان اس پر ڈٹ جائے, اپنی جان بھی دے لے, تو یہ اس کی عزیمت ہے, یہ اس کی فضیلت ہے, یہ اس کا رتبہ ہے, یہ اس کی عزیمت ہے. ہاں, اگر اس نے کہہ دیا کفریہ کلمہ تو یہ اس کے لیے جائز ہے, اس کو ہم کافر نہیں قرار دیں گے. تو پہلی بات یہ ہے کہ جہالت کی وجہ سے اگر کسی نے کیا تو اس کو بھی ہم کافر نہیں قرار دیں گے. اور دوسری مرتبہ دوسری چیز یہ ہے کہ اگر کسی نے زبردستی اور دھمکی کے ساتھ کسی کو ایسا لفظ کہنے کے لیے کہا تو اس کو بھی ہم کافر نہیں قرار دیں گے. اور تیسرا مسئلہ ہے النسیان والخطا. النسیان تجاوز عن امتی النسیان والخطا, یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میری امت سے معاف کیے جائیں گے دو چیزیں, غلطی سے کوئی کام ہو جائے اور بھول کے کوئی کام کر لے. ایک ہوتا ہے غلطی سے کوئی کام کرنا, اگر غلطی سے اس نے کفریہ کام بھی کیا, شرکیہ عمل بھی کیا, تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو معاف کر دے گا. اور اسی طرح نسیان کے ساتھ, بھول چوک میں اگر اس نے کوئی ایسا عمل کر دیا تو اس کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کر دے گا. اور اس ہمارے معاشرے میں, ہمارے سماج میں اگر کسی نے اس طریقے سے کوئی عمل کیا تو اس کو ہم کافر کا فتویٰ نہیں لگائیں گے. اور رہی بات کہ اگر, کیونکہ جس طریقے سے ایک بنی اسرائیلی روایت ہے کہ ایک آدمی تھا, وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف سے, اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف سے اس نے کہا کہ جب میں مروں تو میرے جسم کو جلانا, راکھ بنا دینا, پھر پہاڑیوں پر پھینک دینا. اس کا کیا عقیدہ تھا؟ اس کا یہ عقیدہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس پہ قادر نہیں کہ مجھے جمع کریں گے, کیونکہ مجھے سوال جواب دینا پڑے گا. تو اس کا یہ عقیدہ خوف کی وجہ سے تھا, یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا جائز نہیں ہے, صحیح نہیں ہے, بلکہ اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے بچنے کے لیے یہ کام کیا, تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بھی معاف کر دیا, اس کو بھی جنت میں جگہ دے دی. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ چیزیں ہمارے سامنے, کیونکہ تیسرا معاملہ جو ہے وہ ہے تعویل, اور یہ اہم بات ہے. یعنی یہاں
میں کشمیر کی بات کرتا ہوں، کشمیر میں بعض جو ہمارے جن کو ہم علماء کہیں گے، انہوں نے تعویلات غلط کی ہیں، قرآن اور حدیث کی تعویل کر کے کچھ ایسے اعمال لوگوں میں رائج کیے ہیں جن کو ہم بدعات وغیرہ سے تعبیر کرتے ہیں، حتیٰ کہ شرکیات سے بھی تعبیر کرتے ہیں۔ تو تعویل کی وجہ سے اگر لوگ اس شرکیہ عمل پہ عمل کر رہے ہیں اور شرکیہ بدعات پہ جو ہے وہ اپنے آپ کو یعنی عمل پیرا ہوئے ہیں، تو اس تناظر میں ہم ان کو بھی کفر کا فتویٰ نہیں لگائیں گے، کیونکہ ان پہ بھی نہیں کیونکہ ان کی تعویلات کی وجہ سے وہ ہو رہا ہے۔ ٹھیک اور جب تک نہ ان کی تعویلات کو راسخین فی العلم جو ہیں وہ ان کو تصحیح کریں اور ان کی صحیح رہنمائی کریں، اور تب تک ہم اس پہ بھی، اسی لیے شیخ ابن باز رحم اللہ جو ہیں وہ یعنی آج کل کے دور میں جو مشرک لوگ ہیں، کیونکہ ہم ان کو مشرک کہتے ہیں، اور ابن باز کا فتویٰ ہے کہ ان کو مشرک نہ کہیں، ان کو قبوری کہیں، کیونکہ جو اکثر لوگ جو ہیں ہمارے کشمیر میں جہالت کی وجہ سے یا اور کسی عذر کی وجہ سے، وہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو قبروں کے سامنے جھکنا ان کا یا ان سے توسل حاصل کرنا، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ صحیح عقیدہ نہیں ہے، غلط عقیدہ ہے۔ مگر شیخ ابن باز کے نزدیک یہ لوگ مشرک نہیں ہیں، بلکہ یہ لوگ کیا ہے، قبوری ہیں، اور ان کو قبوری کے الفاظ سے ہم تو اس اعتبار سے اگر ہم ان حالات کو، یعنی یہ جو اصول بنائے ہیں علماء نے، اگر ان اصولوں میں ہم دیکھیں، اور بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم کسی پر یعنی جوشیلے انداز میں، جوشیلے انداز کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی نے قرآن کے بارے میں کچھ کہہ دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں کچھ کہہ دیا، نبی علیہ السلام کے بارے میں کچھ کہہ دیا، تو ہم اس پہ بھی کفر کا فتویٰ لگا دیتے ہیں۔ تو اس کا اصل مین مقصد یہ ہے کہ جو چیز قرآن اور سنت سے جب تک نہ کفر ثابت ہو، قرآن اور سنت سے جب تک نہ کفر ثابت ہو، اور اس کے کرنے والے کو کافر نہیں قرار دیں گے، یعنی یہ اہم بات ہے۔ یعنی جب قرآن سے ثابت ہے کہ یہ کفریہ کلمہ ہے، یہ کفریہ عمل ہے، حدیث سے ثابت ہے یہ کفریہ الفاظ ہیں، کفریہ عمل ہے، جب وہ انسان اس کفر کا مرتکب ہوگا اور اس میں جہالت بھی نہیں تھی، اس نے خطا بھی نہیں تھی، اس کے نسیان بھی نہیں تھا، اور اس کی تعویلات بھی نہیں تھی، تو تب جا کے ہم کہیں گے کہ جو راسخین فی العلم ہیں، جن کے پاس یہ علم ہے، وہ جمع ہوں گے اور اجتہاد کریں گے، اس کے بعد جا کے اس پہ فتویٰ لگے گا، اور پھر اس کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیں گے، کافر بنا دیں گے اور مرتد بنا دیں گے۔ اچھا، ایک اور سوال ہے میرا یہاں پہ کہ یہ جو ہے نا فتویٰ بازی یا کسی کو کافر قرار دینا، جنت کے ٹھیکیدار خود بننا، دین کو کتنا نقصان ہے اس کی وجہ سے؟ کیونکہ ہم دیکھیں کہ ہماری آج جو ہمارا امت ہے وہ بریک ہوئی ہے الگ الگ فرقوں میں، اور ہر ایک فرقے کا ہیڈ دوسرے فرقے پہ تنقید کرتا ہے، اس کی وجہ سے امت پھر جو ہے نا پھر بریک ڈاؤن ہو رہی ہے، اور یہ بریک ڈاؤن بجائے یونٹی کے بڑھتے جاتا ہے۔ میرا استاد ایک ہے، وہ کہتا ہے کہ کتنے بھی اختلافات ہوں، لیکن جہاں پہ ہم مجتہد ہیں، جہاں پہ ہماری رائے مل رہی ہیں، کم سے کم ہم وہاں پہ جو ہے نا مل کے بیٹھے جمع ہوں۔ لیکن ایسا کوئی کسی بھی فرقے کی طرف سے کوئی سٹیپ نہیں اٹھایا گیا ہے، جتنے بھی فرقے ہم دیکھ لیں ایسا کوئی انتظام نہیں ہوا ہے، پورے ورلڈ میں دیکھ لیں ہم کبھی جو ہے نا مل کے اتحاد کی کوشش نہیں کی ہے۔ تو اس سے کتنا نقصان ہے ایک امت میں یہ فتویٰ بازی اور یہ اتحاد نہ کرنا؟ سب سے پہلی چیز جو ہے، جو اتحاد کی بات ہے نا، کیونکہ اسلام نے فرقہ بندی، فرقہ بازی، یہ ساری چیزیں اسلام نے کنڈم کی ہیں۔ اگر ہم دیکھیں کہ ہم ایک اپنے آپ کو کوئی کسی نام سے پکار رہا ہے، تو ہم ان ساری چیزوں کو جب سامنے رکھتے ہیں تو یہ چھوٹی چھوٹے جو اختلافات ہیں، میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں صحابہ کی۔ صحابہ میں بھی اختلاف ہوا، اور اپنی، کیونکہ اجتہاد جب ہم کہتے ہیں، صحابہ خود مجتہد تھے اور وہ اجتہاد کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جماعت کو خیبر بھیجا اور فرمایا کہ آپ میں سے کوئی اثر نہیں پڑے گا الا فی خیبر۔ تو جب صحابہ نے مدینہ سے سفر کیا تو خیبر بہت دور ہے،
تو راستے میں عصر کی نماز کا ٹائم ہو گیا، تو صحابہ میں اختلاف ہو گیا. بعض نے کہا کہ رسول اللہ نے منع کیا ہے کہ نماز نہیں پڑھنا مگر خیبر میں. دوسری جماعت نے کہا کہ رسول اللہ کا مقصد یہ تھا کہ اتنے جلدی کرو آپ کہ آپ عصر نماز کے ٹائم خیبر پہنچ جاؤ. ٹھیک. تو جنہوں نے یہ اجتہاد کیا، یہ سمجھے کہ ان کا کہنے کا مطلب جلدی تھا، تو انہوں نے راستے میں نماز پڑھ لی. اور جنہوں نے کہا کہ نہیں، رسول اللہ کا مقصد یہ تھا کہ ہم جا کے خیبر میں نماز پڑھیں، تو انہوں نے خیبر میں جا کے پڑھی نماز. تو یہ معاملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش ہوا، تو رسول اللہ نے دونوں جماعتوں کو، دونوں صحابہ کی جو ٹولیاں تھیں ان کو حق قرار دیا. کہا کہ آپ نے جو اجتہاد کیا وہ بھی صحیح ہے، اور جو ان لوگوں نے اجتہاد کیا وہ بھی صحیح ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کچھ مسائل جو ہمارے اجتہادی ہیں، اجتہادی مسائل میں اختلاف ہو سکتا ہے مجتہد کی نظریے کے اعتبار سے، تو اس کو ہی پھر فرقہ کا نام دینا، فرقہ بندی قرار دینا، یہ میرے خیال میں صحیح نہیں ہے. بلکہ اتحاد کے لیے اگر کوشش کی جائے تو اتحاد کے لیے دو ہی چیزیں ہمارے سامنے، کہ تمام امت جو ہے، جن کو اللہ تبارک و تعالی نے ایک امت قرار دیا ہے اور خیر امت قرار دیا ہے، ان کے سامنے ایک ہی حل ہے، وہ ہے قرآن اور سنت کے جھنڈے کے نیچے آ جائیں، اور قرآن اور سنت کو اپنا یعنی اصول بنا لیں، اور اس کے ذریعے سے اگر امت میں اتفاق کرنا چاہیں، امت میں اتحاد کرنا چاہیں، تو یہ اتحاد ممکن بھی ہے اور یہ اتحاد جو ہے جائز بھی ہے. اب رہی بات کی امت ان مسائل میں بھی کیوں دور ہے، یعنی جہاں پہ آپ کے کہنے کا اتحاد مطلب ہو ہے کہ سکتا کچھ اختلافات ہیں، ٹھیک ہے، اپنی جگہ ہیں، مگر جو مجتہد یا یعنی جو کام جو ہیں من جملہ رل مل کے ہم مل بیٹھ کے کر سکتے ہیں، تو ان میں ہم کیوں دور ہیں. اس کی اصل میں جن سے ہم نے پڑھا ہے، جن سے ہم نے علم دین حاصل کیا ہے، تو ان کا جو نظریہ ہے وہ امت کو جمع کرنے کا نظریہ ہے. کس اعتبار سے؟ کیونکہ ہم مدینہ یونیورسٹی میں پڑھتے تھے، تو اس زمانے میں وہاں فقہ المقارن پڑھائی جاتی ہے. فقہ المقارن یعنی تمام فقہا جو ہیں ان کے مسائل کو سامنے رکھا. ابن رشد کی کتاب ہے بدایۃ المجتہد، اس کے ذریعے سے وہ درس دیتے ہیں. اور اس کے بعد ابن رشد نے بھی جو کام کیا ہے، ہر ایک مذہب کے اس نے مسائل کی دلیل بیان کی ہے، اور لاسٹ میں راجح قول قرار دینا وہ پڑھنے والے، طالب علم اور اساتذہ پہ رکھا ہے کہ کس کو وہ یعنی راجح قرار دیں، یعنی کون قرآن اور سنت کے تابع ہے، یا کون قرآن اور سنت کے نزدیک مسئلہ کہہ رہا ہے ان میں سے، تو اسی کو وہ لیتے ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم اپنے آپ کو کسی بھی فرقے سے اگر جوڑے ہوئے ہیں، تو یعنی اصولی اعتبار سے حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی کہنا کوئی غلط نہیں ہے اصولی اعتبار سے. یعنی وہ اصول فقہ کے اعتبار سے وہ اپنے آپ کو اصولی حنبلی کہلا رہا ہے، اصولی حنفی کہلا رہا ہے، اصولی شافعی اور مالکی کہلا رہا ہے، تو اس میں کوئی وہ دو رائے نہیں ہے. بہرحال وہ اس اعتبار سے بڑے بڑے علماء جو ہیں ان کی بھی نسبت جو ہے اس اعتبار سے ہے، جو کہ ہمارے پاس ایک کتاب ہے، کتاب التوحید، امام طحاوی کی، الحنفی. وہ اپنے آپ کو آگے الحنفی لکھتے ہیں، اور تمام مکاتب فکر جو ہمارے برصغیر میں ہیں، حتیٰ کہ سعودی عرب تک جو ہے، اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہی وہی کتاب ہے. کون سی؟ یہی الطحاویہ. تحاوی. تو اس اعتبار سے کیونکہ عقائد پہ تمام امت مسلمہ جو ہے وہ متفق ہے، اور یہ چھوٹے چھوٹے مسائل جو ہیں اگر ان میں تفرقہ ہے، تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ عقائد پہ جمع ہونا، قرآن و سنت کو نشانہ بنا کر اس کے جھنڈے کے نیچے آ کر مل بیٹھ کے کام کرنا، یہ امت کے لیے ضروری ہے. خاص کر امت کے علماء جو ہیں وہ اس پہ کام کریں، تو انشاءاللہ یہ کوئی دور کا معاملہ نہیں ہے. میں نے بہت ساری بار یہ ایکسپیرینس کیا ہے کہ ہر ایک فرقے کا عالم
خود کو یہ کبھی نہیں کہتا کہ میں نہیں، وہ اپنے آپ کو امت کے ہی ساتھ اپنے آپ کو جوڑتا ہے، کبھی اپنے فرقے کو نہیں لاتا سامنے. لیکن جب اس سے سوال پوچھا جائے کہ بھائی آپ فرقے پرستی میں کیوں ہو، سیکٹزم میں کیوں ہو، اس ٹائم وہ انکار کرتا ہے، وہ کہتا ہے نہیں میں نہیں ہوں، میں اتحاد کرتا ہوں. لیکن جب وہ اپنے پھر جگہ ہوتے ہیں جہاں پہ ان کے اپنے طالب علم ہوتے ہیں، وہاں پہ وہ اپنا فرقہ پروموٹ کرتے ہیں. اور یہ ہر جگہ ہے. ایسا کیوں ہے؟ مطلب دیکھیں یہ اصل چیز جو ہے، ایک انسان اپنے آپ کو کسی جماعت کی طرف نسبت کر رہا ہے، کسی مذہب کی طرف، کسی فرقے کی طرف نسبت کرنا اس اعتبار سے غلط نہیں ہے، مگر غلط یہ ہے کہ ان کے اصولوں میں، کیونکہ ضروری بات ہے کہ ہر کسی فرقے میں کچھ نہ کچھ خامیاں ہیں، ٹھیک ہے، اور ان خامیوں کو دور کرنا، ان خامیوں کو چھوڑنا، یعنی کچھ مسائل ایسے ہیں کہ جن پہ فتویٰ دیا ہے اس نے، امام ابو حنیفہ کا فتویٰ ہے، امام ابو یوسف کا فتویٰ ہے، امام ابو محمد کا فتویٰ ہے، یا مالکیوں میں کوئی ماجون جو ہیں ان کا فتویٰ ہے. تو ہم یہ کہیں گے کہ جب ان اماموں نے خود کہا ہے کہ جب قرآن اور صحیح حدیث آ جائے تو میری بات کو چھوڑ دینا، اور بات کو چھوڑنا ہی تسلیم کرنا ہے قرآن و سنت. کیونکہ کتنے مسائل ہیں امام ابو حنیفہ کے جن میں اختلاف کیا ہے امام، ان کے جو شاگرد رشید ہے ابو یوسف، انہوں نے کتنے مسائل میں اختلاف کیا ہے. تو کیا ہم ان کے اختلاف کرنے سے یہ بات کہیں گے کہ وہ حنفی کے دائرے سے نکل گئے؟ نہیں، بلکہ ہم یہ کہیں گے کہ جو بھی ائمہ ہمارے گزرے ہیں ان کا یہی کہنا ہے کہ ان نے کبھی اپنی طرف دعوت نہیں دی، ان نے جب بھی دعوت دی ہے وہ قرآن و سنت کی طرف دعوت دی ہے، اور اجتہاد کیا ہے، اور اجتہاد خطا ہو سکتی ہے، مجتہد غلطی کر سکتا ہے، اور حدیث ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا اگر مجتہد سے غلطی ہو جائے تو اس کو 1 ثواب ملتا ہے، اور اگر اس کا صحیح وہ اجتہاد ہو گیا تو اس کو 2 ثواب ملتے ہیں. تو ہم یہ کہیں گے جو ہمارے ائمہ گزرے ہیں وہ مجتہد تھے، ان نے اجتہاد کیا ہے، اور اجتہاد میں غلطی ہو سکتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے باوجود ان کو 1 ثواب ضرور دے گا. مگر معنی یہ ہے کہ جب ہم وہ غلطی سامنے آ جائے اور قرآن و سنت کے اصولوں پہ جب ہم ان کو پرکھیں اور قرآن و سنت کے تابع نہ ہو، تو ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن و سنت کو اپنائیں، اور اس اجتہادی غلطی جو ہے اس کو غلطی نہ سمجھیں، بلکہ وہ ان کا اجتہاد سمجھ کے اس کو ہم چھوڑ دیں، اس کو درگزر کر دیں، اور معاملہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ پر چھوڑ دیں. آپ نے کہا کہ ہر ایک جو بھی مطلب مسلک ہے وہ بلاتا تو دین کی طرف ہے، لیکن میں یہاں سے آپ سے اتفاق نہیں رکھتا. ہر ایک مسلک دین کی طرف نہیں بلاتا، وہ اپنی مسلک کی طرف بلاتا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ہر ایک مسلک، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو بھی مسالک یہاں ہیں اس ٹائم کام کر رہے ہیں، وہ ان کی غلطی ہے، وہ خطا پہ ہے. کیونکہ جن مسالے کو اپنی طرف سے جوڑ رہے ہیں، چاہے وہ امام ابو حنیفہ کی طرف جوڑ رہے ہیں، امام مالک کی طرف جوڑ رہے ہیں، امام احمد بن حنبل کی طرف جوڑ رہے ہیں، امام شافعی کی طرف جوڑ رہے ہیں، میرے کہنے کا مطلب ہے کہ وہ ان کی وہ بات بھی اس اپنے مسلک میں شامل کر رہے ہیں جس بات کو قرآن اور سنت نے کنڈم کر دیا ہے. جب اس کنڈم کرنے کو وہ کنڈم مان لیں اور قرآن و سنت پہ آ جائیں تو مسلک خود ہی ختم ہو جائے. اچھا، ایک اور بات ہے نا کہ آپ نے کہا کہ اختلافات، یہ فرقے ہم کسی بھی مسلک سے خود کو جوڑ سکتے ہیں، لیکن وہ تب تک صحیح ہے نا جب آپ اپنے مسلک میں کی خامیاں بھی دیکھیں اور دوسرے مسلک کو یہ بھی تنقید نہ کریں کہ اس کا غلط ہے، میرا ہی صحیح ہے، یہ جہنمی ہے، میں ہی جنت میں جاؤں گا. میجورٹی آف ٹائمز ایسا ہی ہوتا ہے. نہیں، جہنمی اور جنتی کا مسئلہ آپ نے یہ والی بات سنی ہے کہ 73 فرقے ہوں گے، 73 ہے نا، اور میرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک میرے قریب جنت میں جائے گا، ایک جنت میں جائے گا. میجورٹی آف ٹائم فرقے والے یہی کہتے ہیں کہ وہ ایک ہم ہی ہے. دیکھیں، کسی کے دعویٰ کرنے سے اس کا جنتی ہونا ثابت نہیں ہوگا. میں دعویٰ کروں کہ میں ہی جنتی ہوں، آپ دعویٰ کریں کہ ہم جنتی ہیں، اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمپلی ایک اصول بیان کر دیا. صحابہ نے جب پوچھا کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ باقی امتوں کے 72 فرقے ہوئے، میری امت کے 73 فرقے ہوں گے، اور ان 73 میں سے ایک ہی جنت میں جائے گا، باقی 72 کے 72 جہنمی. تو صحابہ نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ایک کون ہوگا؟
उसने फरमाया ममा अलैहि अना व असहाबी, फरमाया कि वो फिरका होगा जिस पर मैं हूँ और मेरे सहाबा हूँ। अब अगर हम इसी को लेके चले, ठीक है, दावा करना तो आसान है, हाँ, मगर उस दावे को पूरा करना और उस दावे पर उतरना, ये कारदाद वाला मामला है कि हम इसी को ले चलें। यानी मेरे दावे करने से ये नहीं होगा कि मैं ही हूँ साहबा के उस रास्ते पर, रसूल के रास्ते पर, बल्कि जो मैं दावा पेश कर रहा हूँ उसकी दलील भी साथ हो। क्योंकि सबसे पहली चीज़ हम जब देखेंगे कि जो भी फ़िरका, अपनी कोई भी जमात यहाँ ले लें हम, वो जमात अगर कुरान और सुन्नत के ताबे रह के अमल कर रही है, दावत व तबलीग का काम कर रही है, अपने आप को कुरान और सुन्नत के ताबे बना के काम कर रही है, और हो सकता है उनमें कुछ खामियां भी हों, कुछ गलतियां भी हों, मगर कहने का मतलब यह है कि उनका हर मामला जो है सहाबा के अमल से मिलता हो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर हो, और उसको हम कहेंगे कि वो जमात, वो फ़िरका जो है वो जनती है। ठीक है। हाँ, अगर किसी का सिर्फ दावा है और दावे से ये साबित नहीं कर रहा है कि मैं कुरान और सुन्नत का मुत्तबे हूँ, तो उसके दावे करने से कोई चीज़ नहीं होगी। और ना, क्योंकि मैं अगर कोई दावा कर रहा हूँ, ठीक है, मेरे दावा तब मुस्बित है, मेरा दावा तब सही है जब गैर उसका वो करे, एक्सेप्ट करे। मिसाल के तौर पर जिस जमात को हम कह रहे हैं कि ये जमात कहती है कि हम ही उस फिरके के वो हैं, दूसरी कहती है कि हम ही हैं उसके, तीसरा कहता है कि हम ही हैं उसके, तो मिन जुमला हम ये देखेंगे कि जिसको अपनाने के लिए जो काम वो कर रहे हैं, कुरान और सुन्नत के ताबे कर रहे हैं, तो वो उसी फिरके में से हैं। अगर कहीं वो कुरान और सुन्नत से हट कर दावत दे रहे हैं, कोई अपनी जमात के नाम पर बुला रहा है, कोई अपने इमाम के नाम पर बुला रहा है, कोई अपने उस्ताद के नाम पर बुला रहा है, तो हम कहेंगे इसका बुलावा जो है वो किसी जगह की तरफ है, किसी शख्सियत की तरफ है, किसी जमात की तरफ है। तो जमात की तरफ जब दावत होगी तो वो कुरान और सुन्नत की तरफ दावत नहीं होगी। तो मुख्तसरन ये है कि हम किसी को अपनी तरफ से किसी को हम इस फिरके से खारिज नहीं करेंगे, ठीक है, और उसका अमल जो है वो खुद उसको खारिज करेगा। ठीक, यानी मेरा नज़रिया ये है कि मैं किसी को ये नहीं कहूँगा कि ये इस जमात में शामिल नहीं है, बल्कि उसका अमल कहना चाहिए कि ये जमात में शामिल है या नहीं है। आपने कहा कि उम्मत में इख्तिलाफात के बावजूद ऐसी चीज़ें भी हैं जहाँ पे इत्तेहाद हो सकता है। आपके नज़रिए में कौन सी खामियाँ हैं जहाँ पे उम्मत इकट्ठा हो सकती है, वहाँ पे हो नहीं रही है? आपके नज़दीक क्या खामियाँ हैं? सबसे पहली चीज़ जो हम देखते हैं कि इत्तेहाद नाम की जो चीज़ है, जब हम इत्तेहाद की बात करते हैं तो इत्तेहाद करने में सबको अपनी अनानियत छोड़नी पड़ती है। अनानियत समझाइए। अनानियत का मतलब अपना बड़ापन, ठीक है। मिसाल के तौर पर अपने आप को मिटाना भी पड़ेगा। यानी मैं किसी जमात के साथ मुंसलिक हूँ, मैं किसी फ़िरके के साथ मुंसलिक हूँ, तो इत्तेहाद करने में उस फ़िरके को छोड़ना पड़ेगा, उस फ़िरके के नाम को भी ख़त्म करना पड़ेगा। बिल्कुल, ठीक है। क्योंकि जब हम इत्तेहाद की बात करते हैं तो इत्तेहाद करने में सिर्फ खालिस कुरान और सुन्नत अला फ़हम अस्सलफ़ुस सालिहीन, ये अहम मामला है। कुरान और सुन्नत सब कहते हैं, ठीक है, कुरान और सुन्नत की तशरीह, तर्जुमा वगैरह सब कहते हैं कि इस तरीके से, हम भी कहते हैं, फलां भी कहता है कि मैं कुरान और सुन्नत के ताबे ही अमल कर रहा हूँ, मैं कुरान और सुन्नत को मानता हूँ, मैं कुरान और सुन्नत की, मगर असल चीज़ है आला मनहज सलफ़, यानी जिस तरीके से सहाबा ने कुरान को समझा, जिस तरीके से सहाबा ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को समझा, अहादीस को समझा, वही समझ, वही फ़हम लेके हमें आगे चलना है। उसी फ़हम के एतबार से हमें इत्तेहाद में आना है, इत्तेहाद के लिए हमें अपना दामन फैलाना है और दूसरे के साथ इत्तेहाद करने में इत्तिफाक करना है अला मनहज सलफ़, अला फ़हम अला मनहज सलफ़। अच्छा, मुझे बताइए, देखें, साइंस इम्प्रूव हुई है, फिज़िक्स इम्प्रूव हुई है, केमिस्ट्री इम्प्रूव हुई है, बायोलॉजी इम्प्रूव हुई है,
میرا نظریہ یہ ہے کہ قرآن میں بے شمار علوم موجود ہیں، ابھی اتنے علوم موجود ہیں جس کی ڈسکوری نہیں ہوئی، ٹھیک ہے. فزکس امپروو ہوئی، صحابہ کے وقت فزکس اتنی امپروو نہیں تھی. آج ہم میتھمیٹیکل ایکویشنز قرآن میں سے نکال رہے ہیں. منہج السلف جو آپ نے بات کی، یا صحابہ کے ٹائم میتھمیٹیکل ایکویشن نہیں نکلی قرآن میں سے، فزکس نہیں نکلی اتنی قرآن، کیونکہ ڈیولپ نہیں تھی سائنس اتنی، ٹھیک ہے. اگر کوئی بندہ میتھمیٹیکل ایکویشن قرآن میں سے نکال رہا ہے یا فزکس کی ایکویشنز نکال رہا ہے، ٹھیک ہے، تو وہاں پہ پھر کیوں روکا جاتا ہے؟ اس کو کہتا ہے کہ اس سے آپ کو علم نہیں حاصل کرنا ہے. کس سے؟ اس بندے سے جو میتھمیٹیکل ایکویشن قرآن سے نکال رہا ہے. کس نے کہا؟ بہت سارے ایسے مطلب اسکالرز ہیں جنہوں نے قرآن میں سے ایسی چیزیں نکالی، سائنٹیفک چیزیں، سائنٹیفک ریسرچ نکالی، اور ان پہ فتوے لگے کہ ان سے دین حاصل نہیں کرنا کیونکہ اس کی تعویل غلط ہے. اللہ علم. اس پہ کچھ میسیج تو دیں نا. مطلب اگر کوئی شخص ہے جو قرآن کو سائنس کے ساتھ لے کے چل رہا ہے اور ریسرچ کر رہا ہے سائنٹیفک. اصل میں جو ہمارا معاملہ ہے نا، کہ ہم کہتے ہیں قرآن اور سائنس، ٹھیک ہے. یعنی سائنس کو اگر آپ سائنس کے ذریعے قرآن سمجھنا چاہیں تو یہ غلط ہے، قرآن کے ذریعے سائنس سمجھنا چاہیں تو یہ صحیح ہے. میں یہ کہوں گا قرآن کے ذریعے ہر ایک سائنس آپ سمجھنا چاہیں وہ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. تو اب آپ کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی قرآن کے ذریعے سے نئی نئی چیزیں جو ہیں دنیا میں ایجاد ہو رہی ہیں، اور وہ بندہ جو ہے ایجاد کرنے والا ہے، تو اس پہ میرے خیال میں ایسا کوئی فتویٰ نہیں لگنا چاہیے کہ یہ، ہاں اگر وہ کسی قرآن کی سائنسی ایجاد نکالنے کے بعد، قرآن کی ذریعے سے سائنسی ایجاد نکالنے کے بعد دین اسلام سے خارج ہو رہا ہے یا دین اسلام سے اپنے آپ کو دور کر رہا ہے، تو اس کا سننا جو ہے وہ صحیح نہیں ہے. کیونکہ وہ ممکن ہے آپ کو ان چیزوں میں ڈال کر آپ کو عقیدے سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین سے دور کرنے کی کوشش کرے، تو اس سے بہتر ہے بچنا چاہیے. آپ کو نہیں لگتا ہر ایک کو دین کا کاشر پٹ ونن دگ، کاشر پٹ ونن تا دگ، آپ کو نہیں لگتا ہر ایک شخص کو دین کی دگ ہے؟ اس لیے اگر وہ کوئی کام کر رہا ہے، کوئی نئی سائنس ایجاد کر رہا ہے، تو وہ اس کی دین کے ساتھ محبت ہے، نہ کہ وہ اللہ تعالیٰ کے دین سے دور کر رہا ہے. نہیں، ایسے بہت سی مثالیں ہیں جن کو ہم مستشرقین کہتے ہیں. مستشرقین کا مطلب ہے کہ جنہوں نے قرآن اور سنت کو صرف اس لیے پڑھا تاکہ وہ اسلام میں کوئی خامی دیکھیں اور اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کریں. جی ہاں، اورینٹلسٹ جن کو کہتے ہیں. ہاں، یہ مطلب ہے. آخر میں کیا میسیج رہے گی آپ کی؟ آخر میں میری یہ میسیج ہے، سن تو لیں کن کے لیے. بتائیں. آخر میں کیا میسیج رہے گی ان کے لیے جو سب سے پہلے جنت کے ٹھیکیدار بنے ہوئے اور یہ فتویٰ بازی وغیرہ کر رہے ہیں، اور جو ہے نا دین کے ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں؟ دیکھیں، اصل چیز جو ہے، ہم کوئی بھی نہ جنت کا کوئی ٹھیکیدار ہے اور نہ کوئی دین کا ٹھیکیدار ہے، ٹھیک ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے دین کی خود ہی مدد کرتا ہے، اور وہ کسی کے ذریعے سے بھی کر سکتا ہے، کروا سکتا ہے، غیر مسلم کے ذریعے. ہاں، کیوں نہیں. اب رہی بات کہ ہم کس کو جنت کی سرٹیفکیٹ دے دیں اور کس کو، یہ ہمارے حق میں، یہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث واضح ہے کہ ایک بندہ دنیا میں جنتی والا کام کرتا ہے اور بالکل وہ جنت کے قریب پہنچ جاتا ہے، ایک پالش جنت سے وہ دور ہے، ٹھیک، اور لاسٹ میں کوئی ایسا عمل کرتا ہے جو اس کا سارا کیا کرایا ختم، اور وہ جہنم کا مستحق بن جاتا ہے. اور فرمایا کہ ایک بندہ جو ہے پوری زندگی میں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرتا رہتا ہے، اور جب ایک پالش وہ جہنم سے دور رہتا ہے اور لاسٹ میں کوئی ایسا عمل کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کر دیتا ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کسی انسان کو اس نظریے سے دیکھنا کہ یہ جنتی ہے، یہ جہنمی ہے،
یہ ایک مسلم کا ایک صحیح جو اسلام جاننے والا ہے اس کا یہ کام نہیں ہے، کیونکہ ہمیں برائی کرنے والے سے نفرت نہ کی جائے بلکہ برائی سے نفرت کی جائے، اور ہماری یہ کوشش ہونی چاہیے کہ جو بھی ہمارا چاہے وہ غیر مسلم بھائی ہے وہ مسلمان بھائی ہے، کہ ہمارے اندر ایک درد ہو، ہمارے اندر ایک تکلیف ہونی چاہیے کہ اس بندے کو میں کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے پہ لگاؤں، اس بندے کو میں کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان نعمتوں کا مستحق بناؤں جو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے مومن بندوں کو آخرت میں نصیب فرمائیں گے۔ تو ہمارے اندر یہ تڑپ ضرور ہونی چاہیے اپنے ان بھائیوں کے لیے، چاہے وہ امتی ہمارے جو رسول اللہ کے امتی ہیں، چاہے وہ امت اجابہ میں شامل ہیں، چاہے وہ امت دعویٰ میں شامل ہیں، ہم میں ایک انسان میں یہ تڑپ ہو کہ ہم ان کو اس لوگوں کی عبادت سے نکال کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں داخل کرے۔ تو یہ اور ایک دوسرے پر فتویٰ بازی کرنا، ایک دوسرے کو کفر کے فتوے لگانا، ایک دوسرے کو کا بائیکاٹ کرنا، یہ چیز جو ہے اسلام نہیں سکھاتا ہے، بلکہ مل بیٹھ کے اگر کچھ مسائل ہیں ہمارے پاس، کچھ اختلافات ہیں ہمارے پاس، تو ان کو مل بیٹھ کے حل کرنے کی کوشش کی جائے۔ یہ نہ ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منبر کے ذریعے سے لوگوں میں نفرت پھیلائی جائے، لوگوں کو ایک دوسرے پر فتوے بازی کی جائے۔ تو اس سے ہمیں پرہیز کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحیح مسلمان بنائے اور قرآن و سنت کا تابع امتی بنائے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ اس امت کو، امت مسلمہ کو اتحاد و اتفاق نصیب فرمائے۔ اقول قولی استغفر اللہ لی و لکم ولسائر المسلمین انہ جواد کریم ملک الرب الرؤوف الرحیم۔ جزاک اللہ خیراً۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔